السلام علیکم حاضرین و ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لرننگ پلینٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام ڈپٹی ڈائریکٹر کی اسامیوں کے لیے ہونے والے مقابلے کے امتحان کا ایک اوور پیش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ احتساب بیورو کی ڈپٹی ڈائریکٹر کی اسامیوں کے لیے جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوا، اس میں اور SC/SO کے ایگزام میں جو ڈیفرنس تھا، جو مجھے نظر آیا وہ کیا تھا، تو آپ اگر ڈیٹ شیٹ کو دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ امتحان 8 پیپرز پر مشتمل تھا، جبکہ AC اور SO کے لیے جو ایگزام ہے یہ 9 پیپرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس میں جو تبدیلی ہے، یعنی اس میں جو اردو ایسے کا پیپر ہے، اس کو بیسیکلی مرج کیا گیا ہے اردو کے گرامر اینڈ کمپوزیشن کے پیپر میں، یعنی اردو مضمون نگاری کا جو الگ سے پیپر تھا وہ پیپر یہاں پہ شامل نہیں تھا، بلکہ اسی مضمون نگاری کے اس پیپر کو گرامر اور کمپوزیشن کے پیپر کے ساتھ ہی ایک سوال کے طور پہ لیا گیا تھا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے پیپر کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انگلش گرامر کمپوزیشن اینڈ لیٹر رائٹنگ، اس پیپر میں سب سے پہلا کوشچن ہمیشہ کی طرح پریسی رائٹنگ کا کوشچن تھا، اور یہاں پہ ایک کمپیریٹیولی ایک لینتھی پیسج دیا ہوا تھا جو بیسیکلی ڈفرینٹ نیشنز کے اندر جو ڈفرینٹ نامز ہیں اور ایٹیکیٹس ہیں اس سے متعلق تھا۔ اور اس کے بعد کوشچن نمبر 2 جو ہے یہ پیسج تھا جو کہ بیسیکلی اسموکنگ کے متعلق تھا، اور اس کے بعد اس سے ریلیونٹ ٹوٹل 10 کوشچنز تھے جن کے آنسرز دینے تھے۔ تو یہ جو پیسج ہے یہ بھی کمپیریٹیولی لینتھی تھا، یعنی اگر آپ اس کا موازنہ کریں CS کے پیپرز کے ساتھ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 پیراگراف کے اراؤنڈ جو ہے یہ پیسج دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ پیسج جو ہے یہ 4 to 5 پیراگرافز جو ہے اس پہ مشتمل تھا۔ کوشچن نمبر 3 لیٹر رائٹنگ تھا، اور اس میں 2 ٹاپکس گیون تھے جن میں سے کسی ایک پہ جو ہے یہ لیٹر لکھنا تھا۔ اور اس کے بعد کوشچن نمبر 4 جو ہے یہ ایک طرح سے پیراگراف رائٹنگ تھا، اور اس کے لیے جو ٹاپک تھا دیٹ واز سوشل میڈیا امپیکٹس آن مینٹل ہیلتھ۔ تو اس میں سوشل میڈیا کے مینٹل ہیلتھ پہ جو امپیکٹس ہیں یا امپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے پیراگراف لکھنا تھا۔ اور اس کے بعد کوشچن نمبر 5 جو ہے اس میں کچھ سینٹینسز تھے جن کو کریکٹ کرنا تھا۔ کوشچن نمبر 6 میں جو ہے کچھ پیئر آف ورڈز دیے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے بیسیکلی ان کے کچھ سینٹینسز بنانے تھے تاکہ ان میں جو ڈفرنس ہے یہ اس کو کلیئرلی جو ہے ایلیبریٹ کیا جا سکے۔ اور کوشچن نمبر 7 جو ہے یہ بیسیکلی اس میں کچھ ایکسپریشنز دیے ہوئے تھے، اور ان کو بھی ان کے سینٹینسز بنانے تھے تاکہ ان کے میننگز جو ہے وہ کلیئرلی ایلیبریٹ ہو سکیں۔ تو اس پیپر کے بارے میں اگر میں جنرلی ہم بات کریں تو یہ پیپر CSS کے پیپرز کے ساتھ کمپیریزن کریں تو تھوڑا سا یہ پیپر جو ہے یہ لینتھی تھا، باقی اوورال یہ پیپر جو ہے یہ اس کو ہم کسی طرح سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ پیپر تھا، تو دیٹ واز اے نارمل پیپر آئی تھنک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا جو پیپر تھا اسی سیریز میں یہ انگلش ایسے کا پیپر تھا، اور یہ پیپر 50 نمبر کا تھا۔ 2 گھنٹے میں یہ پیپر سالو کرنا تھا، یعنی 2 گھنٹے میں ایک ایکسٹینسو ایسے لکھنا تھا 1500 سے لے کر 2000 ورڈز پہ۔ اور اس میں جو 4 ٹاپکس گیون تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو فرسٹ ٹاپک تھا یہ تھا وین ایڈورسٹی کمز ان ایٹ دا ڈور لوز فلائز آؤٹ آف دا ونڈو۔ اور اس میں جو سیکنڈ ٹاپک تھا یہ تھا اسلام اینڈ وومنز رائٹس۔ اور تھرڈ ٹاپک جو ہے یہ فارچون فیورز دا بریو۔ اور فورتھ ٹاپک جو ہے یہ تھا فیورٹزم اور ڈبل ایج سواڈ۔ تو یہ جو 4 ٹاپکس گیون تھے، اس سے پہلے جو میرا ایکسپوجر رہا ہے کمپٹیٹیو ایگزامز کا، تو CSS میں تو آپ کے پاس جو ہے وہ 9 سے 10 جو ہے اس کے اراؤنڈ ٹاپکس دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ یہ ایسے کا پیپر 100 مارکس کا ہوتا ہے اور یہ پیپر 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے CSS میں، تو یہاں پہ چونکہ یہ 50 مارکس کا پیپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ٹائمنگ ہے یہ بھی 2 گھنٹے ہے، اور یہ جو ورڈز کی لمٹ ہے یہ بھی یہاں پہ CSS کی نسبتاً یہ کم ہے۔ اور یہاں پہ ٹاپکس جو ہے یہ کمپیریٹیولی روٹینز میں جو پیپرز اس سے پہلے ہوئے ہیں اس سے تھوڑے سے کم ٹاپکس یہاں پہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ لٹریچر سے اور اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ڈومینز ہیں جہاں سے ایسیز نارملی پوچھے جاتے ہیں، تو ان ساری ڈومینز کو جو ہے آلموسٹ ٹچ کیا گیا تھا۔
البتہ بہت سارے لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جن ٹاپکس کے بارے میں، یا جو آج کل کے ایرا میں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا جو ریجنل کنفلکٹس ہیں، تو ان کو یہاں پہ بہرحال ان میں سے کوئی چیز یہاں پہ جو ہے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ جی، اس سیریز میں جو نیکسٹ پیپر ہے یہ تھا کرنٹ افیئر کا۔ بیسیکلی یہ جو سبجیکٹ ہے جنرل نالج، اس کا سب پیپر ہے یہ، اور یہ پیپر بھی 100 نمبر کا تھا، اور اس کے لیے جو ٹائمنگ تھی یہ 3 گھنٹے کی تھی، اور اس میں 7 میں سے 5 سوالات حل کرنے تھے۔ پیپر آپ کو کوشچن پیپر اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں کوشچنز کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک اوور ویو جو ہے یہ اس کی طرف آ جائیں گے۔ اس میں کوشچن نمبر 1 جو ہے اس میں تھا امریکہ چین کے ابھرتے ہوئے اسٹریٹجک مقابلے کے تناظر میں پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 2، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ نارمل معاشی تعلقات قائم کرنے چاہیے، اس کے فوائد و نقصانات پر تبصرہ کریں۔ کوشچن نمبر 3، پاکستان ایران تعلقات میں چیلنجز اور مواقع پر بیس کریں۔ کوشچن نمبر 4، پاکستان میں سیاسی رواداری کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے، اپنی تجاویز لکھیں۔ کوشچن نمبر 5، پاکستانی معاشرے پر سوشل میڈیا کے اثرات کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ کوشچن نمبر 6، پاکستانی نظام تعلیم میں مسائل کی نشاندہی کریں، کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے۔ سوال نمبر 7، پاکستان کو قومی یکجہتی کے حصول کے لیے کون سے مؤثر اقدامات اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اس پیپر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مور اور لیس پاکستان افیئرس کا پیپر ہے۔ اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں تو پاکستان کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہیں، اور دوسری جو ایک چیز یہاں پہ دیکھیں کہ چونکہ یہ بائی لنگول پیپر تھا، اس میں یعنی آپ جواب جو ہے یہ اس کے لیے آپشن ہے کہ آپ اس کو اردو اور انگریزی کسی بھی لینگویج جو ہے اس میں جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پیپر جو ہے یہ صرف اردو میں تھا، تو اس کا انگلش ورژن جو ہے یہ اویلیبل نہیں تھا۔ تو یہ سجیسٹ کریں گے پبلک سروس کمیشن کو کہ آئندہ کے ایگزامز میں یہ وہ جو پیپرز جن میں جو ہے دونوں زبانوں میں سوالات دیے جا سکتے ہیں، یعنی جس میں لینگویج آپشنل ہے، تو وہاں پہ پیپر جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں لینگویجز میں کوشچنز جو ہے یہ اگر موجود ہوں تو یہ ایسپرنٹس کے لیے، کینڈیڈیٹس کے لیے چیزیں تھوڑا سا آسان رہتی ہیں۔ اس سیریز میں جو نیکسٹ پیپر ہے یہ پاکستان افیئرز کا ہے۔ یہ پیپر بھی 100 نمبر کا تھا، 3 گھنٹے کا پیپر تھا، اور اس میں بھی 7 میں سے 5 سوالات حل کرنے تھے، اور آپ کو کوشچن پیپر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ میں آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر بھی کوشچنز کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں کوشچن نمبر 1 جو ہے یہ ہے، پاکستان کے علیحدہ سیاسی تشخص کو اجاگر کرنے میں قائد اعظم کے 14 نکات نے کلیدی کردار ادا کیا، تبصرہ کریں۔ سوال نمبر 2، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دستور میں تاخیر کے باعث پاکستان کے سیاسی مسائل پیچیدہ ہوئے، دلائل سے بحث کریں۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں معاشی بحران کی وجوہات پر تبصرہ کریں۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجوہات کیا ہیں، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ سوال نمبر 5، پاکستان میں نوجوان آبادی سے منسلک مسائل اور مواقع پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 6، پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی کو کس طرح بین الاقوامی سطح پر اجاگر کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 7، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا قومی مسائل کو اجاگر کرنے میں حقیقی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اس پیپر میں کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 جو ہے یہ پری پارٹیشننگ کے جو صورتحال تھی اس سے متعلق تھا، تحریک پاکستان کا جو ایرا ہے، اور اس میں کوشچن نمبر 3 سے لے کر 7 تک یہ پاکستان کے موجودہ مسائل سے متعلق ہے، اور موسٹلی جو کوشچن ہیں یہ ڈسکرپٹیو ٹائپ کوشچن ہیں، جس میں جو ہے یہ کینڈیڈیٹس اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس میں جو نیکسٹ پیپر ہے یہ ایوری ڈے سائنس کا ہے۔ یہ اس کے لیے جو میکسیمم مارکس ہیں یہ 50 ہیں، اور اس کے لیے ٹائم الاؤڈ ہے 2 آورز ہے۔ اسکرین پہ ایک کوشچن پیپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور میں یہاں پہ ساتھ ساتھ کوشچنز کو پڑھ دیتا ہوں۔ کوشچن نمبر 1 جو ہے اس میں تھا، نیم پاپولر فارمز آف انرجی، رائٹ 5 ویریس سائنٹیفک ڈیوائسز یوز ٹو کنورٹ ون ٹائپ آف انرجی انٹو اندر فارم آف انرجی۔ کوشچن نمبر 2، ڈفرینشیٹ بٹوین اینی 5 آف دا فالوئنگ۔ اس میں جو فرسٹ آپشن ہے یہ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، ہیز اینڈ اسموگ، enzyme and hormone, hurricane and tornado, DNA and RNA, peg iron and stainless steel, artery and vein۔ اس طرح سے کوشچن نمبر 3 ہے، explain the following with suitable examples، feedback mechanism of human system،
ایکو سسٹم, ٹراپوسفیئر, کاربن سائیکل اینڈ مننجائٹس. کوسچن نمبر 4 جو ہے اس کے 2 پارٹس تھے. اس میں فرسٹ جو پارٹ ہے, پارٹ اے, ڈسکرائب دا ویریس ٹائپس آف موومنٹس آف ارتھ, وٹ آر دا افیکٹس آف دیز موومنٹس. اور اس کا جو بی پارٹ ہے یہ ہے ڈسکرائب دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ہیومن کڈنی فار دا ایکسکریشن آف یورین. کوسچن نمبر 5 جو ہے یہ ہے ڈیفائن اینی 5 آف دا فالوئنگ سائنٹیفکلی. اور اس میں جو آپشنز ہیں یہ ہیں اکوسٹکس, کوارٹز, کراس پالینیشن, آپٹیکل ایلیوژن, ایکواریجا. اور اس طرح سے کوسچن نمبر 6 جو ہے اس میں ہمارے پاس ہے جی رائٹ بریفلی اباؤٹ 2 آف دا فالوئنگ مائکرو ویو اوون, آپٹک فائبر اینڈ بایو ٹیکنالوجی. تو ناظرین یہ جو پیپر ہے اس میں فزکس جن لوگوں کا میجر سبجیکٹ تھا ان کے لیے تھوڑا مارجن زیادہ تھا. بہت ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو ہے یہ چیزیں فزکس سے ریلیٹڈ تھیں, جس میں سیکشن نمبر 1 جو ہے اس میں سے 4 کوسچن کرنے تھے اور سیکشن نمبر 2 سے 2 کوسچن کرنے تھے, جبکہ سیکشن نمبر 1 میں کوسچن نمبر 1 جو ہے یہ کمپلسری تھا. اور اس میں کوسچن نمبر 1 جو ہے یہ ہے نمبر 1 میں 4 قرآنی آیات دی ہوئی تھیں اور ان آیات میں خط کشیدہ الفاظ کا ترجمہ لکھنا تھا, جبکہ ان آیات کی تشریح کرنی تھی. نمبر 2 میں ایک عربی عبارت کا ترجمہ اور تشریح کرنی تھی, جبکہ سوال نمبر 3 جو ہے یہ تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں خطب نبوت کی وضاحت کریں. سوال نمبر 4 تھا اسلام میں اساتذہ اور شاگردوں کے حقوق اور فرائض کو بیان کریں. سوال نمبر 5 تھا زکوٰۃ کی فرضیت مصارف اور سوسائٹی پر اس کے اثرات پر نوٹ لکھیں. سوال نمبر 6 تھا اس آیت کی تشریح کریں. احل اللہ البیع وحرم الربا, اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں روایتی بینکوں کے سودی معاملات کو بیان کریں. اس کے بعد سیکشن 2 جو ہے یا پارٹ 2 اس کا کوسچن نمبر 1 تھا عصر حاضر کی ضروریات کا پاس رکھتے ہوئے فقہ کی تدوین تجدید کا تجزیہ کریں. سوال نمبر 2 تھا جنسی مساوات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. والد کی وراثت میں بہن کا حصہ اپنے بھائی سے کم کیوں ہوتا ہے, وضاحت کریں. کوسچن نمبر 3 تھا خلافت راشدہ کی روشنی میں ایک جدید فلاحی ریاست کے سیاسی نظام کو بیان کریں. اور اس میں سوال نمبر 4 تھا اس حدیث کی روشنی میں اسلام کے قانون محنت و اجرت پر نوٹ لکھیں. اور اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ عربی متن میں دی ہوئی تھی. تو بنیادی طور پہ اسلامیات کا یہ پیپر کافی حد تک ایک بیلنسڈ پیپر تھا. نیکسٹ پیپر اسلامک ہسٹری کا تھا. اس پیپر کے میکسیمم مارکس 100 ہیں اور یہ 3 گھنٹے کا پیپر تھا. یہ پیپر بھی 2 پارٹس پر مشتمل تھا اور اس میں جو نوٹ گیون تھا وہ تھا سوال نمبر 1 لازمی ہے, باقی سوالات میں سے کوئی سے 4 سوالات حل کریں. یعنی کہ کوسچن نمبر 1 جو ہے یہ بیسیکلی MCQs تھے اور یہ سوال جو ہے یہ لازمی تھا, جبکہ پارٹ 2 سے 4 کوسچنز جو ہے یہ حل کرنے تھے. تو میں لانگ کوسچنز کی طرف آ جاتا ہوں. اور اس میں پارٹ 2 میں جو پہلا کوسچن ہے یہ تھا اسلامی ریاست کا غیر مسلم شہریوں سے تعامل میثاق مدینہ کی روشنی میں بیان کریں. تکثیری معاشرے میں اس سے استفادہ کی صورتیں بیان کریں. سوال نمبر 2 تھا مکی دور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کیا تھی اور اس کے عرب معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے, تجزیہ کریں. سوال نمبر 3 تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران ہونے والی فتوحات نے اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا اور ان فتوحات کے سماجی و سیاسی اثرات کیا تھے. سوال نمبر 4 تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلتی ہوئی اسلامی سلطنت کی حکمرانی کے انتظامی چیلنجز کو کس طرح منظم کیا, سیر حاصل بحث کریں. سوال نمبر 5 تھا واقعہ شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب و نتائج تفصیل سے بیان کریں. نیز اس واقعہ نے امت مسلمہ کے اتحاد کو کیسے متاثر کیا, تجزیہ کریں. سوال نمبر 5 تھا ایک مذہبی رہنما کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلامی معاشرے کی بہتری میں کیا کردار ادا کیا. نیز مسلم
کمیونٹی میں اخلاقی اور سماجی اقدار کو فروغ دینے کے لیے ان کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں۔ ناظرین، اسلامک ہسٹری کا یہ پیپر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور جو ہے اس سے ہی متعلق تھا۔ تو ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں سب سے آخری اور غالباً سب سے مشکل پیپر کی طرف، چونکہ یہ اردو کا جو پیپر ہے یہ موسٹلی کینڈیڈیٹس جو ہے ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل تھا، اور اس میں کیا مشکلات تھی ان کو تو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پیپر ہے یہ بھی 3 گھنٹے کا 100 نمبر کا پیپر تھا۔ تو اس پیپر میں تمام سوالات کو حل کرنا تھا، یعنی سارے کویسچن ہی بیسیکلی کمپلسری تھی، کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں تھا۔ ناظرین، یہ پیپر نسبتاً بہت سارے کینڈیڈیٹس کے لیے مشکل تھا، اور اس میں کیا چیز مشکل تھی یہ سمجھنے کے لیے پیپر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 تھا، ذیل میں ہر سوال کے 4 آپشنز دیے گئے ہیں، درست آپشن اپنی جوابی کاپی پر سوال کے حوالے سے درج کریں۔ سوال نمبر 1 میں دیے گئے 20 MCQs نسبتاً کافی مشکل تھے، اور یہ وہی کینڈیڈیٹس بآسانی حل کر سکتے تھے یا انہیں درست جوابات کا پتہ تھا جنہوں نے غالباً اردو میں MPhil یا PhD کی ہوئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، اور یہ تھا کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں، اور یہاں پر جو عنوانات دیے ہوئے تھے یہ 3 تھے، جس میں پہلا عنوان تھا پاکستان میں اردو لغت نگاری کی روایت، مسائل و تجاویز۔ اس میں دوسرا آپشن تھا ادارہ فروغ قومی زبان کی فروغ قومی زبان میں خدمات کا جائزہ، اور تیسرا آپشن تھا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو اس میں ناظرین پہلے جو 2 ٹاپکس ہیں یہ بھی بہت ٹیکنیکل ٹائپ ٹاپکس تھے، جبکہ تیسرا جو ٹاپک ہے یہ بہرحال ایک جنرل ٹاپک تھا، جس پہ غالباً بہت سارے کینڈیڈیٹس نے جو ہے اسی پہ مضمون لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تلخیص نگاری کا کوسچن تھا، اور اس کے بعد سوال نمبر 4 تھا اقبال کے تصور خودی کے ماخذ بیان کرتے ہوئے فکر اقبال میں تصور خودی کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ اور سوال نمبر 5 تھا دی گئی ہدایات کے مطابق مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں، اور یہاں پہ اس میں جو پہلا آپشن تھا یہ تھا درجہ ذیل ذو معنی الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں اور جملوں میں استعمال کریں، اور یہاں پہ جو آپشنز تھے یہ تھا بکری، سونا، جلانا۔ تو ان الفاظ جو ہیں ان پر تلفظ لگا کر جو ہے ان کو جملوں میں استعمال کرنا تھا۔ اس میں دوسرا جو پارٹ تھا یہ تھا مندرجہ ذیل لسانی اصطلاحات پر مختصر نوٹ لکھیں، اور جو اصطلاحات تھیں یہ تھیں سلینگ اور صرفیات۔ اور اس میں تیسرا جو پارٹ تھا یہ تھا درجہ ذیل لفظ کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں، اور جو لفظ دیے ہوئے تھے یہ تھے توشہ، حاشا و کلا اور مزدہ۔ اس کا چوتھا پارٹ تھا مجاز مرسل کی وضاحت مثالوں سے کریں۔ اور ناظرین سوال نمبر 6 تھا پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بیان کرتے ہوئے کسی اردو اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیں اور عالمی سیاست میں پاکستان کا مقام و مرتبہ بیان کریں۔ تو ناظرین اس پیپر میں ٹیکنیکلی ایک اور چیز جو ہے وہ بھی یہاں پہ میں مینشن کروں کہ کوسچن نمبر 5 جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹوٹل 16 مارکس کا کوسچن تھا، اور اگر آپ سب مارکس کا گرینڈ ٹوٹل لیں تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ 100 کے بجائے 101 یعنی 101 نمبر بن جاتے ہیں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے یہ جو پیپر ہے اردو کا یہ بہت ٹیکنیکل پیپر تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ سائنس کا تھا ان کے لیے یہ بہرحال پیپر آسان نہیں تھا۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے اردو میں MPhil یا PhD کی ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ اس میں کافی مارجن ہے نمبر لینے کا۔ ناظرین یہ آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام ڈپٹی ڈائریکٹر احتساب بیورو کی اسامیوں کے لیے ہونے والے امتحان کا اوور ویو تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزام کے ایسپیرنٹس کے لیے یہ ویڈیو کافی فروٹفل ہوگی۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں کچھ چیزیں سجیسٹ کرنا چاہوں گا جو لوگ مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ آپ جہاں پہ باقی چیزوں کو پریپیئر کر رہے ہیں
اس کے ساتھ ساتھ آپ لازماً رائٹنگ کی پریکٹس کریں، چونکہ یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں اردو اور انگلش میں بہرحال لکھنی ہوں گی، تو جب تک آپ کی رائٹنگ کی سپیڈ اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ کو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے پریپیئر کی ہوئی ہیں وہ ود ان ٹائم لکھنا آپ کے لیے جو ہے یہ مشکل ہوگا۔ تو یہ تبھی آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لکھ پائیں گے اگر آپ کی رائٹنگ سپیڈ اچھی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ لوگ جنہیں کوشچن پیپرز کی PDF فائل چاہیے ہو تو وہ ایک ٹیکسٹ کر کے مجھ سے یہ اس کی PDF کاپی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔